السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان طے پائے معاہدے کے تحت جنگ بندی آج جمعرات کو بھی عمل میں نہیں لائی گئی۔ آج جمعرات کو لڑائی میں ابھی تک کوئی توقف نہیں ہوا۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ 4 روزہ جنگ بندی جمعے کو مقامی وقت کے مطابق صبح 7 بجے شروع ہوگی اور پہلے 13 سویلین قیدیوں کو شام 4 بجے رہا کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ حماس اور اسرائیل نے چہارشنبے کے روز تصدیق کی تھی کہ وہ غزہ میں 4 روزہ جنگ بندی پر متفق ہوئے ہیں، جس میں تمام جنگی کارروائیاں بند ہو جائیں گی اور 150 فلسطینی قیدیوں کے بدلے 50 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی ممکن ہوگی۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ ہیرزی ہیلوی نے کہا ہے کہ انسانی وقفے کے بعد غزہ پر حملے جاری رہیں گے۔ انہوں نے غزہ کے مقبوضہ شمالی حصے میں بعض اعلیٰ سطحی کمانڈروں کے ساتھ ایک ملاقات کی۔ مذاکرات میں انہوں نے کہا کہ ہم جنگ ختم نہیں کر رہے ہیں، جب تک فتح نہیں ہو جاتی ہم جنگ جاری رکھیں گے، پیش قدمی کریں گے اور حماس کے دیگر علاقوں میں بھی جنگ کریں گے۔ واضح ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو بھی اپنے بیان میں کہا تھا کہ انسانی وقفے کے بعد غزہ پر حملے جاری رکھے جائیں گے۔ قطر اور مصر کی ثالثی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس اتفاق کے دائرہ کار میں غزہ کی جھڑپوں میں 4 روزہ انسانی وقفہ دیا گیا ہے۔ انسانی وقفہ کل جمعے کی صبح سے شروع ہونے والا ہے۔ غزہ کے اسپتالوں پر وحشیانہ بمباری کرنے والے اسرائیلی دہشت گرد فورسز نے الشفا اسپتال کے ڈائریکٹر کو گرفتار کر لیا۔ عرب میڈیا کے مطابق الشفا اسپتال کے ڈائریکٹر زکا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے الشفا اسپتال کے ڈائریکٹر محمد ابو سالمیہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ اسرائیلی فورسز الشفا اسپتال پر بمباری بھی کر چکے ہیں اور گزشتہ دنوں اسپتال پر ٹینکوں سمیت دھاوا بول کر اسپتال میں موجود افراد کو بدترین تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ دوسری جانب اسرائیل نے حماس کے ساتھ غزہ میں عارضی جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد جمعے کی صبح تک مؤخر کر دیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق حماس سے کیے گئے 4 روزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت آج سے فلسطینی اور اسرائیلی یرغمالیوں کا تبادلہ ہونا تھا، تاہم اسرائیل نے معاہدے پر عمل درآمد آج جمعرات کو نہیں کی، کل جمعے سے کریں گے۔ فلسطین ہلال احمر سوسائٹی نے کہا ہے کہ 190 زخمی اور بیمار افراد کو ان کے ساتھیوں اور متعدد طبی ٹیموں کے ساتھ غزہ کے شفا اسپتال سے غزہ کی پٹی کے جنوبی حصے کے دیگر اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ آج فلسطینی ہلال احمر اور اقوام متحدہ کی ٹیموں نے 190 زخمی اور بیماروں، ان کے ساتھیوں اور متعدد طبی ٹیموں کو غزہ کے الشفا اسپتال سے غزہ کی پٹی کے جنوبی حصے کے دیگر اسپتالوں میں منتقل کیا، جبکہ PRCS نے کہا ہے کہ بہت سے دیگر زخمی اور ان کے طبی عملے کے ساتھی اب بھی اسپتال میں موجود ہیں۔ PRCS نے کہا ہے کہ انخلا کیے گئے افراد کو خان یونس شہر کے یورپی اسپتال اور ڈائلسس کے مریضوں کو رفح شہر کے ابو یوسف نجار اسپتال میں منتقل کیا گیا۔ PRCS نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو ریڈ کرسنٹ کی 14 ایمبولنسوں اور 2 اقوام متحدہ کی بسوں اور دیگر گاڑیوں کے ذریعے نکالا گیا جو انخلا میں حصہ لے رہے ہیں۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان تنازع بڑھنے کے بعد سے اب تک 2000 سے زیادہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کو آسٹریلیا کا عارضی ویزا دیا گیا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وانگ نے آج جمعرات کے روز ایک پریس کانفرنس میں یہ اطلاع دی۔ محکمہ داخلہ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر سے 20 نومبر کے درمیان آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے 2500 سے زائد فلسطینیوں اور اسرائیلی باشندوں کو ویزے دیے گئے۔ ان میں سے 860 فلسطینیوں اور 1793 اسرائیلیوں کے لیے تھے۔ وانگ نے کہا کہ بظاہر خطے میں اہل افراد کے لیے آسٹریلیا کے ویزے کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ ریاستی آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے مطابق ان لوگوں کو آسٹریلیا کی بارڈر فورس اور حکام کی طرف سے اسی طرح کی حفاظتی جانچ پڑتال سے گزرنا پڑا ہے جیسا کہ کسی بھی ویزے کے درخواست دہندگان کو گزرنا پڑتا ہے۔ امریکہ کے مینہٹن میں بڈلپ سڑک پر ایک مصری مسلمان کو ہراساں کرنے پر اوباما کے سابق مشیر اسٹارٹ سیلرووٹس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ غیر ملکی رپورٹس کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں نیو یارک میں مسلمان شخص کو ہراساں کرنے والے اوباما کے سابق مشیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ویڈیوز میں اسکولورڈ مینہٹن میں سائیڈ واک پر حلال فوڈ بیچنے والے ایک مسلمان کو بار بار ہراساں کرتے اور یہ کہتے ہوئے سنا گیا تھا کہ اگر ہم نے 4000 فلسطینی بچوں کو مارا ہے تو بھی ناکافی ہے۔ اس کی گرفتاری شدید ہراسانی، نفرت انگیز جرائم، خوفزدہ کرنا، کام کی جگہ پر ہراساں کرنا جیسے دفعات کے تحت عمل میں لائی گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصراللہ کے ساتھ فلسطین، لبنان اور دیگر علاقائی صورتحال پر غور و خوض کیا۔
حزب اللہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ ان کے ہمراہی وفد نے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں فلسطین اور لبنان سمیت دیگر علاقائی صورتحال پر غور کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے غزہ پر حملوں میں وقفے کی بحالی کے لیے کی گئی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعد ازاں وزیر خارجہ نے بیروت میں لبنانی پارلیمانی اسپیکر نجیب میقاتی، فلسطینی اسلامی جہاد کے سیکریٹری جنرل زیادہ النحالہ اور حماس کے عرب اور اسلامی دنیا کے شعبے تعلقات کے صدر خلیل الحیہ سے بھی ملاقات کی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے طوفان الاقصی آپریشن کو فلسطینیوں کا جائز دفاع قرار دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ طوفان الاقصی آپریشن فلسطینیوں کا جائز دفاع ہے۔ اس آپریشن نے اسرائیل کی برتری کو تہس نہس کر دیا ہے۔ ایرانی صدر نے مزید کہا کہ غزہ میں صہیونی فوج نے جس قتل عام کا ارتکاب کیا ہے اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسے دہشت گردی کہتے ہیں۔ اس کے باوجود صہیونی ریاست کو کوئی فتح حاصل نہیں ہوئی۔ ابراہیم رئیسی نے غزہ میں وحشیانہ بمباری میں شہریوں کی ہلاکتوں پر سخت رد عمل میں کہا ہے کہ عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا بزدلی ہے، فتح نہیں ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور امریکی وزیر خارجہ اینٹھنی بلنکن کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ عرب نیوز نے مملکت کی وزارت خارجہ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کو امریکی وزیر خارجہ اینٹھنی بلنکن کی جانب سے کال موصول ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے غزہ اور ارد گرد کے علاقوں میں فوجی کشیدگی کو روکنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ بندی اور معاہدے کے پاسداری کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔ انہوں نے طبی امداد اور انسانی ریلیف کے لیے کی جا رہی کوششوں کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے غزہ کی آبادی کی جبری نقل مکانی کو مملکت کی جانب سے واضح طور پر مسترد کیے جانے کے موقف پر زور دیا اور اسرائیل کی قابض فوج کی جانب سے انسانی اور بین الاقوامی قوانین کی بار بار خلاف ورزیوں کی راہ روکنے کے لیے عالمی برادری کے سنجیدہ کردار کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری کی بااصول اور اخلاقی ذمہ داری کی اہمیت کے حوالے سے بھی بات کی اور کہا کہ بین الاقوامی قراردادوں کی پاسداری کی جانی چاہیے، جن میں تازہ ترین پچھلے ہفتے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں پیش ہوئی تھی۔ امام کعبہ صالح بن عبداللہ بن حمید نے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں نہتے لوگوں کا قتل عام انسانی تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے۔ آج جمعرات کو پاکستان کے اسلام آباد میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور علماء سعودی عرب کا سلام آپ کو پیش کرتا ہوں۔ غزہ کی صورتحال پر امام کعبہ کا کہنا تھا کہ غزہ میں انسانی حقوق کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ دین اسلام میں انسانی جان کا قتل حرام ہے۔ بین الاقوامی طاقتیں انسانی جانوں کی حرمت کا پاس رکھیں اور غزہ میں جرائم کو رکوائیں۔ انہوں نے کہا کہ انسانی جان کی حرمت پر اسلام میں خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ شریعت اسلامی میں دین اور انسانی جان کے عقیدے کی تفریق کے بغیر خاص اہمیت ہے۔ رب کریم نے انسانی جان کی قسم تک اٹھائی ہے۔ انسانی جان کو بلا وجہ قتل کرنے والے کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ کانفرنس کے موضوع پر مقالات اور اسکالرز کے ذریعے اہم تجاویز اور سفارشات سامنے آئیں گی۔ سعودی عرب کی جانب سے غزہ کے متاثرین کے لیے شروع کی گئی عوامی عطیہ مہم میں اب تک 528 ملین ریال جمع ہو گئے ہیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر غزہ کے لیے عوامی عطیات مہم جاری ہے۔ مہم شروع ہونے سے اب تک 9,19,000 سے زیادہ افراد نے غزہ میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے عطیات جمع کرائے۔ غزہ کے متاثرین کے لیے شروع کی گئی عطیہ مہم میں سب سے پہلے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے 30 ملین ریال عطیہ کیے گئے۔ بعد ازاں ولیعہد مملکت شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے 20 ملین ریال کا عطیہ مرکز کے ساہم پورٹل میں جمع کیا گیا۔ ساہم پورٹل پر امدادی مہم جاری ہے۔ مملکت کی تمام مساجدوں میں غزہ کے لیے امدادی مہم کے حوالے سے نماز جمعہ کے خطبات میں عطیہ مہم کے بارے میں لوگوں کو مطلع کیا جائے گا۔ ترکیہ کی جانب سے اسرائیل کے زیر محاصرہ غزہ کے لیے امداد جاری رکھے ہوئے ہے۔ کینسر کے مریضوں اور شدید زخمیوں کو علاج کی غرض سے ترکیہ لانے کے بعد پہلی دفعہ زخمی بچوں کے لیے کارروائیاں شروع کر دی گئی۔ ترکیہ کی وزارت صحت غزہ سے مصر کے الحراش ہوائی اڈے پر لائے گئے زخمی بچوں کو علاج کی غرض سے ذریعے ایمبولینس طیاروں کے ذریعے ترکیہ لایا جا رہا ہے۔ وزیر صحت فخر الدین خوجا نے انقرہ کے ایسن بویا ہوائی اڈے پر زخمی بچوں کا خیر مقدم کیا۔ بچوں کو ہوائی اڈے سے ایمبولینسوں کے ذریعے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔